ہے ہی سب ناموں سے اعلیٰ. لکھا کہ فرشتے نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کہا کہ مبارک تجھ پر فضل ہوا ہے، اور جو مولود مقدس پیدا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یسوع نام نجات والا ہے. اور لکھا کہ یسوع نام بحالی والا ہے، یسوع نام برکت والا ہے، یسوع نام بنائی جو کھو جاتے ہیں ان کو بنائی دینے والا ہے. اور یہاں پر جس بات پر وہ فوکس کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کام یا کلام دونوں کا جو آغاز کرو. لکھا ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کے نام سے کرو اور اسی سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ. کیوں وہ کہتا ہے؟ تسلیق کو بڑا واضح کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں ہماری بابت خدا باپ کی یہی مرضی ہے کہ ہر ایک بات میں کیا کرنی ہے، شکر گزاری کرنی. یہاں پر کلسیوں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا باپ کا کیا کرو، شکر بجا لاؤ. کام یا کلام جو کچھ کرتے ہو، آج آپ نے جس کام کا آغاز کیا، میرا ایمان ہے کہ جس کے نام سے آغاز کیا ہے اگر وہ مردے زندہ کر سکتا ہے تو وہ آپ کے لیے سب کچھ بات کر سکتا ہے. ہاللیلویہ. اور میں نے رات کو جب ہم بیٹھے ہوئے تھے بات کر رہے تھے، میں نے کہا کہ ہماری جاب نیچر بھی کچھ ایسی ہے. میں صبح جاتا ہوں تو سب سے پہلے اٹھنا ہے، دعا کرنی ہے، راستے میں گیت گاتے جانا ہے، سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا، جلدی جلدی سفر آ جاتا ہے. اور جہاں پر جیسے پہنچتے میرے نا وہاں پر جیسے میں کمپیوٹر کھولتا ہوں ایک آیت آتی ہے، لیٹ ڈو دا ورک اسٹارٹ ود دا نیم آف جیزس. اپنے کام کا آغاز ہی تو یسوع کے نام سے کرتے ہیں. اور میں جب یہ آیت پڑھ کے اور کام کا آغاز کرتا ہوں تو وہ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ کیا ورد کرتے رہتے ہیں، آپ کیا درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کو نہیں پتا، یہ میرے خدا کو پتا ہے. تو جب میں یہ باتوں کا آغاز کرتا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے خدا زمین کی طول عرض سے. آپ کو میں بتاؤں لوگ ایفرٹس کرتے ہیں، وزٹیشنس کرتے ہیں، یہ چیز مجھے وزٹیشن میں نے زندگی میں بہت کم میں جاتا ہوں باہر. میرے پاس خود یہ میری زندہ گواہی ہے کہ میرے پاس خود کاروبار، کلائنٹس، کانٹریکٹ، ٹینڈر یہ سب چل کے آتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ سب سے پہلے اول درجہ میں نے اپنے خدا کو دیا. یہ میری زندگی کی زندہ گواہی ہے، میں دوسروں کی نہیں. آج تک مجھے یہ بتایا، میں جنازوں پہ بھی جانا ہو تو میں جاتا ہوں، میں نے سیمینار اگر اٹینڈ کرنا ہے تو میں جاتا ہوں. نہ مجھے جاب کی کوئی فکر ہوتی ہے، کیونکہ میری فکر کرنے والا میرا خدا ہے. سب چیزیں مجھے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ گھر رہے سوئے اٹھے بیٹھے، آپ کا ٹارگٹ پورا ہونا چاہیے. یقین ہے ایک وقت آیا، ایک مہینہ پورا گزر گیا تو میری جاب نیچر ایسی مارکیٹنگ کی تو پورا مہینہ کوئی کاروبار نہ ہوا. اچھا بڑا پریشان کیونکہ مجھے اپنی سیلری کی وہ پرسنٹیج نکالنی ہوتی. جیسے ہی مہینے کا آخری ہفتہ آیا تو ایک کلائنٹ کا فون آیا، اس نے کہا یار میں نے 12 کنٹینر کرنے ہیں آپ کے ساتھ، وہ بھی آسٹریلیا کے کرنے. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے ہوا کیا، جیسے اس کا فون آیا 12 کنٹینر کی اس نے مجھے بکنگ دی. اب میرا اس سے ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ میں نے $1800 میں کرنا ہے، تو وہ GRI جنرل ریٹ انکریزنگ کے ساتھ تھا. تو وہاں سے جو شپنگ جو جس جہاز پہ ہم نے اسے لوڈ کرنا ہے تو وہاں سے ایک میسیج آیا کہ GRI ہم نہیں لگا رہے، ہم $500 جو ہے وہ آپ کو ویو کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کام کو میں نے $50 کر کے پورے منتھ میں نے $2000 کرنے ہوتے، وہ خدا نے ایک ہی دن میں $2000 کر دیے. ہاللیلویہ. یہ خدا کے ساتھ چلنے والے. جب کام یا کلام جو کچھ کرتے ہو جب خدا باپ کے پاک اور پوتر نام سے کرتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس میں خدا خود برکتیں دے دیتا ہے. اور یعقوب کی اگزامپل میں دے رہا تھا تو یعقوب لکھا کہ جیسے بیت حدثہ سے حران کی طرف آ رہا ہے، دیکھا کہ رات ہو گئی اور وہ ایک پتھر کا سرانہ بنا کے اس پہ لیٹتا ہے اور رویا کیا دیکھ رہا ہے، خواب کیا دیکھ رہا ہے. خواب یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک سیڑھی ہے جس کا ایک سرا آسمان پر اور ایک زمین پر ہے، اس کے پتانے پہ یعنی کہ اس کے سر پہ، اور وہاں سے فرشتے آ رہے اور جا رہے. اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یقیناً یہ جگہ پاک ہے. تو دیکھا کہ وہ پتھر لیتا اور اسے ایک مذبح بناتا، اور اس جگہ کا نام پہلے نوس تھا پھر بیتیل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے یہ خدا کا گھر ہو. بیتیل لفظ میں کیوں بیتیل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، واقعی وہاں پر خدا کا گھر ہے اور آج یروشلم وہاں پر قائم ہے. یہ حضوری خدا سے ہوتی تو وہاں پر آج بھی فرشتے اترتے اور آتے رہتے. یہ شاید اس طور پر نہ پتا ہو، پر جس جگہ کو میں نے وہاں پر یعقوب نے اسے برکت دی اور اٹھ کر اس نے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا کیا خداوند اگر تو مجھے میرے باپ کے گھر میں واپسی سلامتی سے لے جائے اور مجھے کھانے کے لیے روٹی
पहनने के लिए कपड़ा, और तू मुझे इस सफ़र में, मेरे सफ़र को तू मुबारक ठहराए, तो देख तू मेरा खुदा होगा, और जो कुछ तू मुझे देगा ज़रूर है कि मैं तेरी पास सर्व करूँगा। क्यों? क्योंकि जब वो उठा था तो सामने मैदान नज़र आ रहे थे, उसके पास कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, कारोबार के कोई वो जत्थे नहीं थे कि कारोबार हो गया। सामने सहरा है, सामने दश्त है, सामने वीराने, और कैसे किसी को बता रहे कि यहाँ पर उसे ना तो ऊँट कटारे लगाए, ना उसने कोई फसल गाई, ना उसने कुछ किया है। तो मैं आपको बताऊं कि जब हमारा तवक्कल या काम या कलाम जो कुछ करते, जब हम उसी के नाम से आगाज़ करते, तो अपनी, जब उसने कहा अपनी सारी फिक्र मुझे तेरी फिक्र है, खुदा आपकी फ़िक्र करेगा। मैं ये खुदा का ममसूल, खुदा ने मुझे इख्तियार दिया है। मैं आपको बताऊं, जब आपने चीज़ों का आगाज़ खुदा से किया ना, तो खुदा फिर आपकी खुद हिफाजत करता है। वो याकूब बहते हदसा से निकला हरान से, जब वो अपने उस जगह पर वहाँ पर पहुँचा, तो लिखा कि वो लाबन के पास जा ठहरा। करता क्या था? लाबन की भेड़ बकरियाँ चराता था। भेड़ बकरी चराने से क्या आप अमीर हो सकते हैं? आप तो गला बंद नहीं कर रहे, आपकी तो भेड़ बकरियाँ भी नहीं, भेड़ बकरी भी किसी की है। तो देखिए, अहदो पैमान खुदा उसके साथ कर रहा है, अहदो पैमान लाबन को भी साथ। फिर उसने कहा अच्छा तू मुझे छोड़ ना, देख जो चितरी वाली होगी वो तेरी, जो वो होगी वो मेरी होगी। खुदा फिर हिकमत भी देता है। देखिए ये चीज़ें खुदा के हिकमत के तवस्सुस हुआ है। उसने कहा अच्छा, खुदा ने फिर उसे हिकमत दी कि अगर जब ये पानी पीने जाए तो क्या करना, पानी के नीचे तू क्या करना, लकड़ी बनाना, और वो क्या हो, एक काली हो और एक दूसरी हो, ताकि वो चितरी पैदा हो। और जब वो पानी पीने जाती थी, जब वो आंखों से देखती थी, क्यों आज हम जब हमारे घरानों में बच्चे पैदा होने वाले होते हैं, अक्सर हम कलाम कहते हैं, कलाम पढ़ा करें, अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाते हैं, ताकि जो बेटी या मेरी बहन जिसे खुदा बरकत दे, वो उसकी तरफ देखती रहे, ताकि वो उसकी ज़िंदगी में वैसी चीज़ें शबात पैदा हो। तो ऐसा ही हुआ। कहता है अच्छा, कहता है ये कैसे हुआ, मेरी कम होती जा रही, तेरी ज़्यादा होती है। कहता है मैं जान गया हूँ कि खुदा तेरा खुदा तेरे साथ है। क्या बात है, वंडरफुल। लाबन के मुंह से ये कह गया। वो कहता है मैं जान गया हूँ कि तेरा जिंदा खुदा तेरे साथ है, जिस काम में तू हाथ लगाता है खुदा उससे बरकत है। उन्होंने कहा तू मैनू छड़ के ना जा, पीछे गया है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने बाप के घर में वापस जाना ज़रूर है। और जब वो गया है तो अकेला आया था। क्या आया था? अकेला आया था। लिखा अपनी लोंडियों के साथ, अपनी बीवी और उसके बच्चों के साथ, और फिर एक कबीला था जिसे 12 उसके बेटे थे, 12 को उसने इसराइल बनाया। वो बरकतें लेकर गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हमारी रोजी रोटी तवक्कल हमारा खुदा पर है, याकूब का तवक्कल खुदा पर है, तो वाई वी आर नॉट ट्रस्ट ऑन गॉड। काम या कलाम करो, उसी के नाम से आगाज़ करो, और उसी से खुदा बाप का शुक्र करो। और मेरा ईमान है, देखिए मुझे 18 साल इस जगह पर हो गई, ये मेरी पहली जॉब है। और मेरी जॉब, मैं आपको बताऊं कि ऐसे उपरम तो मेरे ऑफिस में आता रहता है, मैं ऐसे बैठा रहता हूँ, मेरा काम इतना ही कलीसिया दिया है, कलीसिया के वास्ते है सोचना है, मैं उसके काम की फिक्र करता हूँ, वो मेरे काम की फिक्र करता है। मुझे खुद अभी फ़ोन आ रहे हैं कि इतने कंटेनर चाहिए, इतने ये चाहिए। मैं अभी भी सबसे पहले अव्वल दर्जा अपने खुदा के कलाम को दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी ज़िंदगी, मेरी हयात मेरे यीशु के कलाम से, मुझे दुनिया की चीज़ों से कुछ नहीं है। मुझे ये मैंने अपने लिए कूड़ा करकट समझ लिया। पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाह की तलाश करो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें। मुझे गाड़ी इनाम में मिली है, मुझे फ़ोन इनाम में मिला है, उसमें सिम जो लगी वो भी मुझे इनाम में मिली है। इवन के ये सारी चीज़ें जो पहनी हुई मैंने, ये भी इनाम में मिली है। शूज़ मेरी सिस्टर ने दिए हैं, कपड़े किसी और ने दिए, सारी चीज़ें इनाम में मिली ना। तो एवरीथिंग व्हाट आई हैव इन माई पोजेशंस, ये सब कुछ मुझे इनाम में मिला है, मुझे तगदो भी नहीं करनी पड़ती। और ये इसी वजह से कि काम करो या कलाम करो, उसी के नाम से आगाज़ करो, और उसी से खुदा पाक का शुक्र। आपने काम का आगाज़ खुदा के पाक और उसके जलाली नाम में किया। मूसा से उसने कहा कि देख मैं तेरे भाइयों में से तेरी मानी देख नबी बर्पा करूँगा, और उसे मैं अपना नाम बख्शूँगा। वो अजीब मुशीर खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और अब सलामती का शहज़ादा। कैसा कलाम है, तोरा में किया है, पूरा वो जाकर फजल में हो रहा है। पर ये कलाम जब हमारी ज़िंदगी से होता है तो क्या बात है। मतलब तो जब वो वहाँ पर अपना कलाम पूरा करने के लिए बेदार रहता है, यरमिया को कहता है कि तू क्या देखता है? उसने कहा मैंने बादाम किसी शख्स शाख देख रहा हूँ। उसने कहा तूने खूब देखा,
کیونکہ میں اپنا کلام پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار ہے. خدا اپنا کلام پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں زمین کی طول اور سے خدا آپ کے لیے ذرائع وسائل ریسورسز سب چیزیں پیدا کرے گا. آپ کے لیے ایسے لوگ اٹھا کھڑا کرے گا جو آپ وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ یار میں تو یہ سوچ بھی نہیں رہا تھا. وہ لوگ کھڑے کر دے گا خدا. وہ آپ کو کہیں گے یہ لے کاروبار آپ کریں, یہ چیزیں ہماری طرف سے, آپ یہ کریں کلائنٹس یہ ہماری طرف سے, جڑا اتوں تک لے کے آیا آگے لے کے جائے گا. تو اس لیے ہم اپنی فکر خدا کو دیتے ہیں. مجھے کوئی فکر نہیں, نہ مجھے پہننے کی فکر ہے, نہ مجھے اوڑھنے کی, نہ مجھے بچھونے کی. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے گھر میں کیا بننا ہے کیا نہیں. آتا ہوں چیزیں سب سے پہلے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں, اور خدا ساری چیزیں پہلے ہی ساری چیزیں ارینج کر کے رکھتا ہے. تو یہ خدا کا شکر ہے. نہ مجھے آج تک اس نے کبھی بھوکا سونے دیا ہے, اور خدا کا شکر ہے جتنی میری ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں یہ میں اپنی زندہ گواہی دیتا ہوں. مجھے میرا 20 سالے کی ہوئی, جتنے مجھے پیسے درکار دینا مجھے اتنے ہی ملے, نہ کم ملے نہ زیادہ ملے. یہ خدا کی شکر گزاری ہے. نہ میں زیادہ کی توقع کرتا ہوں کہ خدا کی تکبیر کروں, نہ میں کم کی کہ خدا کے شاید حقیر جانوں کہ خدا تو میرے ساتھ کیسا کرتا ہے. تو اس لیے جب میں اپنی زندہ گواہی دیتا ہوں تو مجھے کسی پر میں ڈپینڈ نہیں کرتا. اس لیے کیونکہ میں اپنے کام کا اور کلام کا آغاز اسی کے پاک اور پوتر نام سے کرتا ہوں, اور جب اسی کے نام سے کرتا ہوں تو وہ پھر اسے پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بیدار رہتا ہے. اور لکھا کام یا کلام اس کی ڈیسٹنی کا آغاز ہے. اگر ٹرین کی ڈیسٹنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کراچی کے کینٹ اسٹیشن سے ہو کر لاہور پہ پہنچ گئی تو ڈیسٹنی کمپلیٹ ہے. ناٹ, یہ ڈیسٹنی کمپلیٹ نہیں. ڈیسٹنی اس وقت جب اس کا پورا وائج واپس آ کر کراچی نہیں آ جائے گی تب تک اس کی ڈیسٹنی نہیں. تو ہماری ڈیسٹنی آسمانی ہے. زمین پر ساری چیزیں خدا کوئی نہ کوئی چیز ایک وسائل ذرائع جب اس کے نام سے کرے تو ہماری ڈیسٹنی بھی اس کے پاس ہے, سب چیزیں ویژن اس کے پاس ہے. تو کیوں نہ پھر ہم اپنا آپ ہی سے تو خدا سے کہے کہ خدا تو ہماری مدد کر, اور وہ واقعی بہت مدد کرتا ہے. میں 18 سال مجھے زندگی کے ایسے گزر گئے. میں ایک وقت تھا میں نے کوائر پریکٹس کے لیے جانا تھا, میرے پاس دستگیر میں جانا تھا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے, 10 روپے کرایہ ہوتا تھا. میرے پاس 5 روپے تھے تو میں نے کہا خدا اگر انہیں کنڈکٹر نے جتنے لا دیتا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر آ جانے کوئی مسئلہ نہیں, پیدل چلے جائیں گے, کام تیرا کرنا ہے. جوان تھا میں تو میں نا بس 5 روپے میں نے نا اسے بڑی جب وہ میرے پاس آیا نا تو ظاہر سی بات ہے خدا کے لوگوں کے دلوں کی چیزوں کو وہ پہچانتا ہے کہ شاید لوگ دوسرے جو جھوٹ بولتے ہیں وہ خود ہی کہہ دیتے چل بھائی اتر, چل نہیں اتر, تو جھوٹتے ہوئے روزہ پکھانڈ لائے. میں نے اسے 5 روپے دیے. اس کا میں نے کہا کہ میں نے نا عزیز آباد جانا ہے, عزیز آباد سے پیدل میں نے دستگیر جانا تھا. اس نے کہا 10 روپے کرایہ. میں نے کہا یار میرے پاس یہی ہے, اگر تو اتارنا چاہتا ہے تو اتار لے. انہوں نے کہا نہیں چپ کر کے بیٹھا. 5 روپے جب تھے تو میں اس وقت اتنا دیانتدار تھا کہ میں نے کہا خدا تو میری حالت کب تبدیل کرے گا. خدا جیسے گھر پہ آیا کچھ دن گزرے, ایک ہی کمرہ تھا ہمارے پاس. تو بھائی کی شادی بڑے بھائی کی ہو گئی, تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا 2005 میں. تو میری نا پھپھو ہمیشہ ہم پر مزید سا جانتی ہے, حقیق صاحب آج بھی ان کے پاس بلڈنگ ہے. تو میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں, بلڈنگ ہے جنیا مرضی بنا رہا ہوں. بلڈنگ نہیں ایسی, آج کیا لے کے گیا میرا سالہ, کیا لے کے گیا, اتنی اچھی اس کی بلڈنگ ہے, کچھ بھی نہیں لے کے گیا. کیا لے کے گیا, ایسے ہی کچھ بھی نہیں لے کے گیا. تو اوپر نا چھت سے میں پڑھ رہا تو بارش ہو گئی تھوڑی سی, بوندا باندی جسے کہتے ہیں. میں ایسے پڑھ رہا ہوں نا, وہ بوندا باندی ہو گئی تو میں نا میرے انٹر دے پیپر ہو رہے تھے, میں انجن اکٹھا کرن دی تو ہسن دی نا تواڈے تے حالات ہی نہیں تبدیل ہونے. جی وہ پتہ نہیں کہندے تسی وہ انج تانوں سمجھ نہیں آندی, کام نہیں کرتے, انج نہیں کرتے. اچھا ایک وقت وہ وقت تھا, اچھا میں سنڈے اسکول پڑھاتا رہا بچوں کو, پھر میں نے شام کو ٹیوشن میں پڑھاتا رہا. میرے پاس اور کوئی ذرائع نہیں تھا کیونکہ میں سیکنڈ ایئر پڑھ رہا تھا. میرے پاس کوئی ذرائع بھی نہیں, نہ میں نا بڑی بس ایک آیت میرے دل میں ہے کہ بس خدا ان کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہے تو مجھے وقت پر سرفراز کرے گا. اور میں ایسے آسمان کی طرف نگاہ کی, اوپر نا اچھا سا موسم, ظاہر سی بات ہے ڈرزلنگ ہو رہی ہے تو اچھا سا موسم ہے. تو میں کہہ رہا ہوں خدا تو کب میرے حالات تبدیل کرے گا. 2005 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. 2007 میں ابھی 1 سال ہی میں سنڈے اسکول کو چلا رہا ہوں, یوتھ کو چلا رہا ہوں.
شام کو خود بھی پڑھتا تھا، میں پڑھنے جاتا تھا گریجویشن کے لیے بھی، ساری چیزیں کرتا تھا. تو میں خدا سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کب تو میرے حالات تبدیل کرے گا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی خدا کے حضور میں نے یہ ٹھہرایا، خدا میری وفاداری کو دیکھتا ہے. رات کو بھی ہم کنیلیس کے بارے میں کہ خدا آپ کی چھوٹی چھوٹی ریاضتوں کو وفاداری کو دیکھتا ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ ہو، اس کے لیے آپ چھوٹے بھی ہیں نا، پر وہ وفادار اور دیانتدار. کنیلیس لکھا ہے کہ اطالانی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، تو بھی لکھا ہے کہ اس کی خیرات، اس کی ریاضتیں، اس کی دیانتداری اور اس کی دعائیں لکھا ہے خدا کے حضور میں یادگاری کے طور پر پہنچی اور آسمان سے فرشتہ بھیج کر اس نے کہا کہ تیری یہ چیزیں میرے حضور میں یادگاری کے طور پر پہنچی. تو خدا میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، وفاداری کو بڑی یادگاری کے طور پر. اور میری یہ لائف کی پہلی جاب ہے، یہ میری لائف کی پہلی جاب ہے. اور خدا کا فضل ہے کہ جیسے ہی میں نے جاب پر گیا تو لوگ شاید ترقی کے لیے بڑی اسٹرگل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاؤں کھینچتے ہیں. مجھے یہ چیزیں کرنی نہیں پڑی. خدا میرے لیے سب رام کا وار کرتا گیا. اور آج خدا کا شکر ہے، خدا اکثر میرے پاس آتے ہیں. میرے پاس ایک بٹن دباؤ تو 100-150 لوگ میرے انڈر سپرویژن میں کام کرتے ہیں. مجھے کوئی اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی. ان سے میں ایسے پولائٹلی بیہیو کرتا ہوں جیسے میں آپ جیسا ایک شخص ہوں. میں بھی واقعی ایسے ہی آپ جیسے ایک شخص ہوں. مجھے کوئی اچنبھا تو نہیں میں، یا میں کوئی مینیجر بن گیا کہ میرے کوئی پر لگ گئے تھے. میں نے کہا یار آپ لوگ میرے جیسے ہی ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کمرہ تھا، اس میں بھائی اور ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے. وہ دوسرا جو کمرہ، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کیونکہ ہمارا گھر جو ہے وہ زمین سے نیچے تھا، پانی آنا گلی کا سارا ادھر آ جانا. پھر لوگوں کو ہم نے کہا کہ چلو آپ جو کچرا باہر پھینکنے جاتے ہیں ادھر پھینکا کرے تاکہ ہمارا گھر تھوڑا سا اونچا ہو جائے. ابو کا انتقال ہو گیا، وقت حالات بڑے کٹھن ہو گئے، پر خدا میرے ساتھ ساتھ تھا. اس نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا. میرا خدا میرے نال نال ہے، میری سپر وہ میری ڈھال ہے. تو جیسے ہی یہ ہوا جو بھائی، مجھے گاڑی بھی انہوں نے موٹر سائیکل دی تھی. بلیک بیری اس وقت جب 80,000 کا تھا بلیک بیری، وہ بنیا بٹن اور والا ٹچ بھی، اور وہ مجھے انہوں نے دیا. میری سیلری، میرا فیول، پھر انہوں نے مجھے الاؤنسز، ساری چیزیں دی. پھر میں نے اپنی زندگی کی پہلی کمائی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. میں نے جب موٹر سائیکل لی تو مجھے بڑے آنسو آئے. وہ جو یہ کہ میرا باپ اس بات کی بڑی اسٹرگل کر رہا تھا کہ میرا بیٹا بڑے، اور ہم بھی اپنے حالات اپنی حیات میں تبدیل ہوتے دیکھے. کیونکہ وہ مجھے چرچ بھی مار کے بھی لے کے جاتے تھے، ہنس کے بھی لے کے جاتے تھے، کیونکہ میں میرے اپنے چرچ کا ایلڈر تھا وہ. تو یہ چیزیں میری وراثت میں مجھے ملی تھی. وفاداری مجھے کوئی کسی نے سکھائی نہیں، میں نے اپنے باپ سے سیکھی، کیونکہ وہ واقعی بڑا وفادار تھا. سائیکل چلاتا تھا وہ، بڑے کٹھن حالات، بڑے معاملات ہمارے کرنگی میں رہے، وہ ہم نے جگہ چھوڑنی پڑی. تو اسی غم میں وہ 2005 میں اس کا برین ہیمریج ہوا. بڑا سمجھ لو کہ ایک 6 فٹ کا بندہ، اور اس کی ہائٹ وائٹ ساری چیزیں بڑی بہترین. بس وہ ٹینشن سے وہ خدا میں سو گئے. پر خدا نے چیزوں کو دیکھتا ہے، خدا آپ کی وفاداری کو دیکھتا ہے. کام یا کلام جو کچھ کرتے ہیں اسی کے نام سے آغاز کرو. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ خدا نے تبدیلی کی. میری 2 بہنوں کی شادی ہونے والی تھی، میری اپنی شادی ہونے والی تھی. دونوں بہنوں کی شادی کی، بڑی بہن کی پھر چھوٹی کی بھی کی، پھر اپنی بھی شادی کی. اور جو کچھ ہمیں درکار تھا، پھر ایک موٹر سائیکل لی، آنسو بے خدا کے حضور میں. پر ایک چیز میں اپنی سیلری سے زیادہ خدا کے حضور میں سرو کرتا ہوں. یہ آپ کے درمیان گواہی کے طور پر میں کہتا ہوں. مجھے کوئی اپنی وفاداری، دیانتداری شو نہیں کرنی پڑے گی. درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. ہماری زندگی کے جو پھل ہیں وہ بظاہر نظر بھی آتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں چیزوں کو. میں زیادہ سرو کرتا ہوں خدا کی حقل میں دینے کے لیے. میں نہیں کہتا کہ بھائی میرے لیے کیا ہوگا. میرے لیے یہ دیکھیں، میری زندگی کی سب سے بڑی جمع پونجی ہے. میرے سسر نے میرے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے. جگہ تو رکھی میرے اپنے پاس جو پیسے تھے. میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھ یہی میرے پاس، اگر تو چاہتا ہے تو چرچ بنا دیتا ہوں. جیسا وفادار، اس دن ہم نے وفاداری پہ میسج سیکھا تھا کہ باپ کی دیانتداری اور بیٹے کی وفاداری. بیٹا ایک وقت قادر مطلق ہے، سب چیزیں اس کے اختیار پہ. ایک وقت آتا ہے کہ اب آپ ہو سکے تو پیدا ہی مجھ سے چل جائے، پر میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. باپ کی مرضی یہ تھی کہ کفارہ دے، اور اس نے کفارہ دیا. تو وفاداری کنورٹ ہوتی ہے نسلوں میں. لکھا ہے وہ پشت در پشت خدا ہے. ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا. تو اسی طرح آج مجھے لوگ فخر سے کہتے ہیں الیاس دا، جاسو کہتے ہیں، پھر ہوں مینوں کہتے ہیں عباس دا، ہوں یواز دا.
خدا کے اندر، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے میں وہی وفاداری دیکھی ہے. اس سے میں نے کہا یہ میرے پاس اتنے سے پیسے اتنے سے یعنی کہ 30-40 لاکھ روپے. تو اس نے کہا، میں نے کہا یہی ساری چیزیں ہیں، کیا آپ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے لیے صحیح کروں؟ میری مسز کی بھی یہی تھی کہ نہیں یہ خدا کے لیے سب کر دو. آج کوئی مسئلہ نہیں، بینک بیلنس زیرو ہے، کوئی ایشو نہیں، پر دیکھیں خدا لے کے چل رہا ہے مجھے. یہ زندہ گواہی ہے. خدا ہیکل کو بھی لے کے چل رہا ہے. یہاں پر ایک شخص اگر توبہ کرے گا تو زمین پر ایک شخص توبہ کرے گا تو آسمان پر لاکھوں فرشتے گان. تو کیا میرا اجر نہیں ہوگا؟ کیا اپنا شہباز بھائی اگر آ کر ان کے لیے دعا کرتے ان کا اجر نہیں ہوگا؟ سلیمان سے خدا نے کہا کہ دیکھ اب سے لے کر میں یہاں پر اپنی نگاہیں ہمیشہ لگائے رکھوں گا. جو کوئی شخص اس ہیکل میں آ کر دعا کرے گا دیکھ میں اس کی دعاؤں کو سنوں گا. ایک اور دیر ساتھ وعدہ کرتا ہوں، جو کوئی اس ہیکل کی طرف ہاتھ بھی بڑھا دے گا میں اس کی بھی دعا سنوں گا. کیا بات ہے. میں نے کہا خدا نے اگر یہ میری زندگی میں ممکن ہو جائے تو کوئی ہیکل کی طرف ایسے ہی ماننا کہ سامنے والے لڑتے تھے. رات کو میں گواہی دے رہا تھا، انہوں نے پائپ بھی ڈال دیا. پچھلے جمعے ایک لیڈی تھی اس کے اندر بدلو ہوئے، تو وہ کہتی نہیں پیسہ اتنے لے کے آؤ ساڑھے گھر آ کے دعا کر یہ دیتے دعا کرو. تو کہنا مقصد ہے کہ خدا دشمن بنا بدلتا ہے. وہ اب کبھی نہ کبھی تو گواہی دے گی کہ ہم رو کے جو آنسوں سے وہاں پر دعا کرتے ہیں یا کلام کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو اسے بات ایسی لگی ہے کہ جو پہلے لڑ رہی تھی اتنی زیادہ لڑ رہی تھی، آج وہ انہوں نے پائپ بھی ڈال دی. آج وہ مجھے خود نیچے کہہ رہی ہے کہ بھائی صاحب اسے اوپر لے کے آئے ہمارے گھر پہ سیم میں آگے دعا کرے اس کے اوپر. تو یہ خدا ہی کی ہے. تو میں ایمان سے چلنے والا اور خدا کا بندہ مقصود. تو آئی وڈ ریکویسٹ ٹو آل آف یو، کام یا کلام جو کچھ کرتے ہو خدا کے نام سے کرو اور اسی سے خدا باپ ہے. میری زندگی یہاں تک لے کے آیا، مجھے نہیں پتا کہ 10 سال ہو رہے ہیں، 40 سال تو ہو گئے، 10 سال یا 20 سال آخر کار تو صحیح سنبھالنا ہے ساری چیزیں کرنی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ میرا بیٹا ابھی بڑھنے میں بھی اسے 15 سال لگیں گے. یہاں پر خدا کس کو کھڑا کرے. آج دیکھیں قرب بھائی اتوار کو گواہی دے رہے تھے کہ میں ایسا دور تک پتہ نہیں تھا کہ میں شاید خدا کی حکم میں یہاں پر کھڑے ہو کے دعا بھی کر سکوں. دور تک نہیں. تو یہ خدا کی مرضی ہے نا. وکی بہت دور تھا، میں پوری کوشش کرتا رہتا ہوں کہ پھر خدا نے ایک ممکن کیا. دور ہی نہیں ایسا نہیں، یہ ریئلی بات ہے. یہ بڑی اسٹرگل کری. خرم تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، یہ خدا کے قریب بہت قریب آ کے بہت دور چلا گیا تھا، لیکن دوبارہ یہ بحال ہوئے. مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے. اور بس ان چیزوں پہ اسٹرگل کرتا رہتا ہوں. بابر بھائی پاس آئے، مجھے نہیں پتا، مجھے خدا نے خوبصورت ساتھی دیے اور وفادار دیے. ایسے نہیں ہے بھائی صاحب تسی اگے ہو ایسی تھوڑے کہاں ایسے نہیں. میں نے دیکھا بڑے سارے پادری نے انہوں نے لینج ہوتا ہے، پر مجھے خدا کا شکر ہے کہ دیکھیں میں اس گواہی دیتا ہوں کہ میں سنڈے کو پہلے ہی سسرال میں آیا ہوا تھا، کیونکہ کافی دن ہم پہلے ہی وہ چلا رہے تھے اپنا وینٹیلیٹر پہ تھے. وہ بڑی یہ بھی گئے، انہوں نے پتہ نہیں وینٹیلیٹر کا کیا اتنے پیسے بنا دیے، 75,000 انہوں نے بنا دیا. تو لگا لے حساب کہ ہم ایک دن کا، اب ایک دن پہلے NMC میں 1 لاکھ روپے انہوں نے لیے. تو ہم لوگ اسٹرگل کر رہے تھے، پر خدا کا شکر ہے کہ ایک زندہ گواہی یہ ہے کہ گواہی یہ نہیں کہ آپ کے بارے میں لوگ تعریف میں تعریف کروں یا لوگ جو خادم آ کر تعریف کر کے گئے وہ کہتے ہیں کہ واقعی آپ کی کلیسیا زندہ کلیسیا ہے. وجہ کہ مجھے دیکھیں میں تو وہاں پر تھا، مجھے نہیں پتا کہ پیچھے کیا انتظامات ہو رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا کی کر رہے ہیں. پر جب انہوں نے آ کر پایا تو وفادار پایا، دیانتدار پایا. تو یہ زندہ گواہی خدا کے ذریعے میں. مجھے بڑا ہنر ہے کہ مجھے خدا نے ایسے خوبصورت ساتھی دیے ہیں، اور مجھے کلیسیا نہیں، مجھے اچھے شاگرد دیے ہیں. میں وائس میسیج ایک چھوڑا تھا بیچ میں پچھلے دنوں کہ میرے لیے ہنر کی بات ہے کہ خدا نے جیسا میں شاگرد ہوں، وفادار ہوں. مجھے تو ایک وقت آیا انہوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ، لیٹ آئے ہو، اب پوری عبادت ہی تم نے کھڑے ہو کے کرنی. کیا پادری صاحب میں مینیجر بننا، کہا نہیں میں جب کہہ رہی ہے تو کھڑے ہو کے کرنی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پھر میں نے کھڑے ہو کے عبادت کی، پوری عبادت کلام بھی پھر انہوں نے مجھ سے پڑھوایا. تو بعض جو لوگ کہتے رہے، پر میں نے کہا نہیں یہ استاد محترم کی بات ہے. اور جب آپ وفادار ہوتے نا خدا آپ کی وفاداری کو دیکھتا ہے. آج وہ کتنے خوش ہوتے ہیں، بالکل ایسے وہ آئے اتنے خوش ہو گئے کہ دیکھیں بات یہ نہیں کہ شاید میں روپے پیسہ زیادہ لا رہا یا نہیں، وہ بات نہیں. انہوں نے وہی دیانتداری وفاداری آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھی ہے، اس لیے وہ خوش ہو گئے ہیں اور بہت اچھا لگا انہیں. تو میرے لیے یہ بڑی عمر کی بات ہے. تو اس لیے میں ایسے ساتھی خدا کے حضور میں شکر گزاری کرتا ہوں. اگین کام کرو،
یا کلام کروں اسی کے نام سے اسی سے خدا باپ کا شکر بجانا. آمین. آئے جی اپنے سر کو کلام کے ذمہ